نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، 10 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن، عشرہ بھی رحمت والا، مہینہ بھی رحمت والا، قرآن کریم کی جو تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ بھی رحمت والا، اور جس ہستی پر اللہ نے یہ قرآن اتارا ان کے بارے میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو نبی ملا وہ بھی رحمت والا۔ تو چاروں طرف سے پروردگار عالم کی رحمت اپنے بندوں کو سمیٹے ہوئے اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت ہر وقت برسنے کے لیے تیار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ وہ رحمت والا معاملہ فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اس امت کو اعزاز یہ ملا کہ تھوڑے وقت میں بہت ساری نیکیاں کر کر، ایسے اعمال کر کے ان لوگوں سے جو ہمارے سے پہلے 6 7 8 سال 800 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، ان کو اعمال کا درجہ وہ نہیں ملا، عمر لمبی ملی، لیکن اس امت کو عمر تھوڑی ملی، اعمال کا درجہ ان سے زیادہ ملا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں ایسی گزری کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا 100-200 سال کا ہوا کرتا تھا، طویل العمر کے لوگ تھے، یہ سن کر صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ پھر تو ان کی نیکیاں، ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کو جو عمر ملے گی ان سے بہت درجے کم ملے گی، لیکن اعمال اللہ انہیں ایسے عطا فرمائے گا کہ ایک وقت میں ایک عمل کریں گے ان کے 700 سال کے اعمال سے اوپر پہنچ جائیں گے۔ جس طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ہی رات میں کھڑے ہو جاؤ 84 سال کی عبادت کا ثواب۔ اب جو 45 سال سے ہر سال کھڑا ہو رہا ہے، اب 84 کو جمع کر لے، اس سے ضرب دے لے 45 سال سے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں خطبہ ارشاد فرمایا او لوگو تمہارے درمیان ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر رحمت دو عالم علیہ السلام نے اس برکت والے مہینے کی تشریف فرمائی، فرمایا پروردگار عالم نے دل کا روزہ فرض کر دیا اور رات کی تراویح اس میں سنت فرما دی۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، جو رکھے گا پروردگار عالم اسے جہنم سے دور کرے گا اور جنت کے قریب کر دے گا۔ جنت کے دروازے کا نام بھی اللہ اکبر رمضان المبارک کی نسبت سے جوڑ دیا گیا، جس میں سے روزہ دار اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی رات کی تراویح کو سنت
سنت قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم کی تم تلاوت اللہ کی نماز میں کھڑے ہو کے سننا۔ فرمایا لوگوں ایک ایک سجدے کے اوپر پروردگار عالم نے جنت میں ایک محل کا وعدہ کر لیا، ایک ایک سجدے کے اوپر پروردگار عالم کے پیارے نبی نے اللہ سے 2500 نیکیوں کا وعدہ کر لیا۔ فرمایا جو نماز تراویح کا ایک سجدہ ادا کرے گا پروردگار عالم سارے جہان سے بڑا جنت الفردوس میں اس کے لیے محل تیار فرمائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی محرومی ہے۔ سارا دن کاروبار کی تھکان نے پریشان کر دیا، ہمارا جسم نے ڈھال کر دیا۔ میرے عزیزو دنیا کا مال بیچتے ہوئے پیاس نہیں لگتی، دنیا کی محنت کرتے ہوئے میرے عزیزو تھکان نہیں ہوتی۔ یہاں سے لاہور جانا پڑے گا اپنی دکان کا مال لانے کے لیے، ہر جگہ جانے کو تیار ہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو نڈھال ہو گیا، میرے اندر ہمت ہی نہیں رہتی، میں کیا کروں۔ یقین جانو مقدروں والے لوگ ہیں، پیسہ تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، کبھی کسی کو راہ چلتے مل جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ تعاون کر دے گا، لیکن میرے عزیزو یہ اعزاز جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتے ہیں نہ یہ پیسے سے ملتے ہیں نہ تعلقات سے ملتے ہیں، یہ تو جس پر پروردگار عالم رحمت والی نگاہ ڈالتا ہے اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے میرے عزیزو، اگر میں کسی سے تنہائی میں بات کرنے لگوں گا کہوں گا یار ذرا تو پرے ہو جا، میں نے اس سے بات کرنی ہے، یعنی میں نے سمجھا کہ اس آدمی کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی تاکہ میں اپنے گھر کے معاملات سیر کر سکوں، میں اسے ہی بات کروں گا جس سے میرا تعلق ہوگا، جو میری دل جوئی کرتا ہوگا، میرا مہربان ہوگا، مجھے پیارا لگتا ہوگا۔ پروردگار عالم بھی تراویح میں قرآن سننے کے لیے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اس کے ہیں، غیرے کو پروردگار عالم اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو کتنے مکان آباد ہیں، کتنے اس کے گھر کے اندر افراد ہیں، کتنی مائیں بہنیں ہیں، روٹی کی توفیق تو پروردگار عالم نے عطا فرما دی، آٹا گوندنے کی توفیق تو عطا فرما دی، باورچی خانے کا نظام سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دی، میرے عزیزو کپڑے لانے کی کپڑے سینے کی توفیق عطا فرمائی، کاروبار زندگی کی توفیق عطا فرما دی، لیکن مقدر جگہ ہی نہیں۔ اگر مقدر جگاتا تو اپنے قرآن کے قریب بلاتا، سجدے کی توفیق عطا فرماتا۔ بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ نماز کے اندر کیا کر رہا ہے، کبھی قیام میں ملاقات کر رہا ہے، اللہ اکبر اس کے اور قریب ہو گیا۔ میرے عزیزو گیدرنگ ہے، ماحول میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے اٹھا اور آ کے اس کے قریب آ گیا، رکوع میں گیا اور قریب آ گیا، سجدے میں گیا اور قریب آ گیا، تشہد میں تحیات کی صورت میں تشہد میں پڑھ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا میرے عزیزو اور قریب آ گیا۔ فرمایا میرا بندہ پہلے تو مسجد میں چل کے آیا، میرے سے دوری تھی، اللہ اکبر، پھر تو میرے آگے کھڑا ہو گیا اور قرابت داری بڑھ گئی، میرا بندہ رکوع میں آ گیا اور میرا قرب حاصل کر لیا، سجدے میں آیا میرے قدموں پہ سر رکھ لیا، پھر اللہ اکبر اس انتظار میں بیٹھ گیا جیسا کوئی عرضی دینے کے بعد، درخواست دینے کے بعد منظوری کا انتظار کرتا ہے۔ او میرا بندہ تیرا رب بھی بڑا رحیم ہے، تیرا رب بھی بڑا کریم ہے۔ جب تو نے التحیات میں بیٹھ کے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا بندہ میں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا، تو نے زمین پر بیٹھ کے میرے رب ہونے کا اقرار کر دیا اور میں نے عرش عظیم سے اپنا بندہ ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اب میرا بندہ سلام پھیلنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ پھر میرے عزیز اگلی نماز میں پروردگار عالم نے بلا لیا، یا اللہ ایک مرتبہ 5 نمازیں کیوں فرض نہیں کر دی؟ کبھی فجر کی نماز کا بہانہ، کبھی ظہر کی نماز میں، کبھی مغربی شام میں بلا لیا۔ فرمایا میرے بندے انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کوئی فرشتوں کی صفت والا تھوڑی ہے۔ میرے بندے میں نے وقفے سے اپنی ملاقات کا ٹائم بنا دیا، اس دوران تیرے سے گناہ ہو جایا کریں، سمیٹ کے میرے پاس لے آیا کر، اور ایک مرتبہ گناہوں کی گٹھڑی دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں والی چادر دکھانا میں خدا کا کام ہے۔ او میرا بندہ تو میرے سے تعلق نہ چھوڑنا، میں تیرے سے تعلق نہیں چھوڑوں گا، تو میرے سے ملاقات نہ چھوڑنا، میں تیرے سے ملاقات نہیں چھوڑوں گا۔ او میرا بندہ تو دنیا کی زندگی میں میرے سے ملاقات کرے گا، میں میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر کے تیرے سے ملاقات کروں گا، وہاں اللہ کی ملاقات۔
اسی لیے اس امت پر اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، قرآن رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، فرمایا میرا بندہ میرا قرب لینے کے لیے، میرے سے تعلق بڑھانے کے لیے، میرے نزدیک آنے کے لیے دن کا روزہ فرض قرار دے دیا، اور رات کو میرے بندے جتنی تیری پریشانیاں، جتنے تیرے دکھ، جتنی تیری تکلیفیں، آ جا نماز کی حالت میں آ جا، قرآن سنانا تیرا کام ہے، رحمتوں کی بارش برسا دینا میں خدا کا کام ہے۔ میرے عزیزو، آج اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کتنی سہولتیں عطا فرمائی، میرے عزیزو، نہ گرمی سردی سے بچاؤ کے طریقے اللہ نے عطا فرما دیے۔ اگر گرمی لگی تو ہیٹر کا نظام ہے، سردی گرمی لگی تو اے سی کا انتظام ہے، سردی لگی تو ہیٹر کا انتظام ہے، تیری مرضی دودھ والا شربت پی، تیری مرضی سادہ پانی پی، تیری مرضی میرا بندہ جو مرضی کھا۔ تو روزے کی حالت میں دسترخوان پہ بیٹھا، میں نے بھی فرشتوں میں اعلان کر دیا، کھجور کے دانے سے لے کر بریانی تک تیرے سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ الہ العالمین، جیسے مجھے اتنی نعمتیں ملی، کیا ہمارے سے پہلے والوں کو بھی یہ نعمتیں ملی تھی؟ فرمایا ہاں ہاں، ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی۔ تو کہتا ہے تھوڑے سے حالات آ گئے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، عید پر تیرے کپڑے نہیں بنے، جو تو نے مانگا تجھے ملا کوئی نہیں۔ کہتا میرے پہ آزمائش آ گئی، آزمائش تو ان لوگوں پہ تھی جن کو پروردگار عالم کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گھر کے 4 افراد ہیں، اور گھر کے اندر میرے عزیزو آٹا بھی اتنا جس کے 4 پیڑے بن جائے۔ ایک روٹی بنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ایک روٹی بنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، اما فاطمہ نے ایک روٹی پکائی حضرت علی کے لیے، ایک روٹی بنائی اپنے لیے۔ جب دسترخوان پہ نفلی تھا یا فرضی تھا، روزہ افطار کرنے لگے، سب کو بھوک لگی تھی، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی۔ اما فاطمہ روٹی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے آدھی کھا لی، اور اپنی آدھی روٹی کو سمیٹا، اور اپنے کپڑے اپنے دوپٹے کے کونے سے باندھ لیا، گرا باندھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی علی اگر اجازت ہو تو 2 منٹ ابا کے گھر ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میرے سے نہ ہوئی، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا جا فاطمہ چلی جا۔ اتنے مغرب کی نماز کے بعد حضور گھر تشریف لا رہے تھے، اماں کی ملاقات رحمت دو عالم کے دروازے پہ ہوئی۔ بیٹی کیا بات ہے، اس وقت کس وجہ سے آنا ہوا؟ ابا جان ذرا 2 منٹ کے لیے اندر چلیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شان نبوت میں اپنے ابا کے گھر میں کے بیٹھ گئی، اور اپنے دوپٹے کے کونے سے وہ آدھی روٹی کو نکالی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روایات میں آتا ہے روٹی خود نہیں کھائی، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی، لقمے بنا بنا کے روٹی کھلا رہی ہے۔ جب وہ آدھی روٹی ختم ہو گئی، کہنے لگی ابا بس اتنی تھی، مجھے پتہ ہے بھوک زیادہ۔ اے فاطمہ کہاں سے آئی؟ علی محنت کر کے 4 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے تھے، سب نے اپنے اپنے حصے کی کھا لی۔ میرے ابا جان روٹی کھاتے ہوئے مجھے تیری بھوک یاد آ گئی، مجھے بھی پتہ ہے کہ 3 دن کی بھوک آدھی روٹی سے نہیں بجھے گی، لیکن ابا جان میں نے اپنی بھوک کو آپ کی بھوک پہ قربان کر دیا۔ آپ بتاؤ آپ نے کتنے دن سے روٹی نہیں کھائی؟ اور میرے عزیزوں لقمہ بھی چبا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی اگر آج تجھے باپ کی بھوک کا خیال نہ آتا تو 4تھی رات بھی آج تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ بیٹی 4تھی رات وعدہ قسم اس رب کی تیرے باپ کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا۔ آج پیارے نبی کی محبت میں نعرہ لگانے والوں میرے عزیزوں، صرف نام سے کام نہیں بنے گا، کردار میں، شکل میں، صورت میں، گفتار میں، زندگی کے ہر لمحے میں پیارے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دکھانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام ابھی آپ کے آنسو مبارک خشک نہیں ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، آدھی کھا لی، آدھی آپ نے کھا لی، ابا کل کیا بنے گا؟ رحمت دو عالم نے فرمایا بیٹی مل گئی تو کھا لیں گے، نہ ملی تو اپنے گھر صبر کرنا، میں اپنے گھر صبر کروں گا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان صبر ہم کریں گے، کیا اس کے اندر امت کا بھی کچھ حصہ شامل ہوگا؟ پھر باپ بیٹی دونوں بیٹھ کے رو
रोए। बेटी ने रोते हुए सुना, बाप ने रोते हुए सुनाया। फरमाया बेटी दस्तरखान पे खुदा की नेमत ना मिले, ना शुक्री ना करना, तू भी सब्र दिखाना, मैं भी सब्र दिखाऊंगा। अब्बा जान इससे क्या होगा? फरमाया अल्लाह रसूल का घराना सब्र करेगा, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाएगा। उनकी गर्दनें कटाने पर भी उम्मत की माफी का ऐलान, उनके सब्र पर भी उम्मत की माफी का ऐलान। मेरे अजीजों, कौन सी अल्लाह की ऐसी नेमत नहीं होती? अगर उंगलियों के पोरों पर मशरूबात को गिनने लग जाए, उंगलियों के पोरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पानी पीने की चीजें हमारी खत्म नहीं होंगी। मेरे अजीजों, खाने की तो बात ही अलहदा, रिफ्रेशमेंट की तो बात ही अलहदा, लवाजमात की बात अलहदा। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा बाप का काम ना करे, बाप कहता है मेरे सामने तुझे आते हुए शर्म नहीं आती। रमजान मुबारक का महीना, रोजे छोड़कर दस्तरखान पे बैठता, अल्लाह फरमाते तुझे बैठते हुए शर्म क्यों नहीं आती है? आज से 1400 साल पहले हिजरत के 8वें साल में रमजान मुबारक के अंदर एक वाक़या हुआ। अल्लाह अकबर। 10,000 का लश्कर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। सहाबा इकराम रोजे की हालत में रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने बताया ही नहीं कि मेरे यारों कहाँ जाना है। आपने फरमाया तैयारी कर लो। उधर परवरदिगार आलम का हुक्म आ गया, है मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमने तेरा रोना देखा है। अल्लाह अकबर। अपने बाप दादे के शहर की तरफ मुँह करके तू रोता था और तन्हाइयों में तो किसी को नहीं बताता था। मेरा पैगंबर, मैं तो तेरे दिल के भेद जानता हूँ। जिस शहर से लोगों ने तुझे धक्के दे के निकाला, आज मैं तुझे उस शहर में दाखिल करूंगा। मोहम्मद, जिन्होंने तुझे पत्थर मार के निकाला, आज उन्हें तेरे कदमों में ना बिठा दूं तो मेरी फिर खुदाई कैसी? रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तैयारी कीजिए, मेरा उमर उस्मान अली तैयारी कीजिए। आज उस घर की तरफ वापिस जा रहे हैं जिस घर की 8 साल से हमने जुदाइयां बर्दाश्त की। मेरे अजीजों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले उम्रे का इरादा किया। आपको हुदैबिया के मकाम से वापस भेज दिया गया और आपस के अंदर ये शर्तें तय पा गई कि बनी बकर जो है वो काफरों के साथ और बनी खुजा जो है वो मुसलमानों के साथ है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे के हिमायती बन गए। बनी बकर वालों ने मक्के वालों के साथ मिलकर खुजा वालों पर मेरे अजीजों चढ़ाई कर दी। 23 मुसलमानों को, 23 बनी खुजा के लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये सारे के सारे रोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहने लगे कमली वाले, तेरे दादे से हमारे खानदान वालों की रिश्तेदारी और आपसे हमारी कराबतदारी है। देखो तो सही, मक्के वालों ने बनी बकर के साथ मिलकर लाशों के ढेर लगा दिए। रहमत दो आलम खामोश है। उधर मक्के के अंदर हलचल मच गई, ये हमने क्या कर दिया? मक्के वालों ने मशवरा किया एक वफद तैयार किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा जाए और जाके कहा जाए हमसे गलती हो गई, हमारा मुआहदा बरकरार है। किसको तैयार किया? अल्लाहु अकबर। मक्के के सरदार जनाब हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु को तैयार किया। उन्होंने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था और इनकी बेटी अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा की मशीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई थी। अल्लाहु अकबर। मक्के वाले कहने लगे तेरी तो रिश्तेदारी भी है, तेरी बेटी उनके निकाह में है, तेरी बात का ख्याल करेंगे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने अभी कलमा नहीं पढ़ा, मक्के पाक में दाखिल हुए। लोगों ने देख के निगाहों को फेर लिया। अबू सुफियान समझ के मामला गड़बड़ है, सीधे का शाना नबूवत के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, कौन का बेटी? तेरा बाप अबू सुफियान आया। अच्छा अब्बा जान अंदर तशरीफ ले आए। बाप? अल्लाह अकबर। बेशक काफिर क्यों ना हो, माँ बाप हुआ करते हैं। अंदर आ गए। अल्लाह गनी। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा रसूलुल्लाह की चरपाई मुबारक पर आपका बिस्तर मुबारक बिछा पड़ा है। अब्बा अच्छा सरदारी थी, आके खटरे पर बिस्तर पे बैठने लगा। माई ने वहीं से आवाज दी अब्बा जान जरा 2 मिनट ठहर जाइए। रहमत दो आलम का बिस्तर समेटा परे कर दिया। अबू सुफियान समझ गए अल्लाह अकबर, मेरी बेटी ने
نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہ بیٹی کیا ہوا؟ میں بستر کے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل نہیں۔ ام حبیبہ قریب آئی اور آ کے کہنے لگی ابا مقام میں ابوت اپنی جگہ، جب تک تیرے گھر میں تھی تو باپ کا رشتہ، جب نبی کے گھر میں آئی تو نبوت کا رشتہ ہو گیا۔ ابا جان بے شک تو میرا باپ کیوں نہ ہو، تیرے جیسے ہزاروں آ جائے محمد کی جوتی کے نیچے جو خاک ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ جن کو قرآن کہہ رہا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، جن کی برکتوں سے، جن کی نقل و حرکت سے آج دین آپ کے اور میرے تک پہنچا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ تیور بدلے پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے، ابو بکر میرا سفارشی بن جا، تو غاروں کا ساتھی، تو اندر باہر کا ساتھی، تو نبی کا رازدان ہے، خاموش۔ کہ جب خدا کے نبی نے منہ موڑ لیا تو یہاں ابو بکر نہیں بولے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر نے جواب دیا تو سفارش کی بات کرتا ہے، میں تو اشارے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ تلوار نکالنے کا حکم دے، اب یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تجھے اپنی سرداری پہ ناز ہے، ہمیں رحمت دو عالم کی وفاداری پہ ناز ہے۔ کہاں برادریاں، کہاں رشتے؟ اگر محبت دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگی دیکھو، حضور سے محبت کر کے دکھائی۔ تمہیں بدر کے میدان میں انشاءاللہ آئندہ جمعے بتاؤں گا کیسے کیسے لوگ ہیرے اسلام کے دامن میں آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو سفیان گئے اور جا کے کہنے لگے تیری تو ہمارے سے رشتہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہمیں لے جا۔ حضرت علی بڑے دانا تھے، بڑے فیصلے کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے دانا فیصلے کرنے والے، آپ نے فرمایا تیری کوئی نہیں سنے گا، اللہ اکبر، فجر کی نماز میں مسجد میں چلے جانا یا ظہر کی نماز میں مسجد میں چلے جانا، ادھر صاحب رسول حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو دروازے پر جا کے کہہ دینا ہمارا معاہدہ برقرار ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معافی دے دیجئے، اور یہ کہہ کے چلے جانا۔ اللہ کے نبی نے ہاں کی نہ کی، صحابہ اکرام انتظار میں نبی کا اشارہ و تلوار باہر نکل جائے۔ ابو سفیان یہ کہہ کے مکے واپس آ گئے۔ ادھر رحمت دو عالم علیہ السلام کا جب یہ حال دیکھا، مکے میں آ کے کہا لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے، اب لگتا ہے دیکھ ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا ہے۔ ادھر میرے عزیزوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ بار بار انہوں نے بار عرض کی اللہ کے پیارے رسول اور میرے بھتیجے آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں مکہ چھوڑ کے آؤں۔ آپ نے فرمایا آپ وہاں رہیے، وہاں کی خبر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں اطلاع کر دیجئے۔ جب رحمت دو عالم نے ادھر سے سفر شروع کیا 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر، اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، راستے میں مسلمان راستے میں ملاقات ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں دیکھو اسلام کا آخری مجاہد، آخری ہجرت کرنے والا آ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حلق میں کانٹے چبھنے لگ گئے روزے کی حالت میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا او لوگوں روزہ افطار کر لو، توڑ دو۔ صحابہ اکرام حضور کی ادا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہر ایک تکڑا ہو گیا، ہر ایک مستعد ہو گیا، جوانوں کی طرح بوڑھا بھی چلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے شاید ہماری کمزوری کو دیکھ کر، گرمی کی حالت کو دیکھ کر ہمارے پہ رحم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے یار تیرے بڑے وفادار ہیں، جب تک آپ ان کے سامنے کھجور کا دانہ منہ میں نہیں لوگے تیرے یار روزہ افطار نہیں کریں گے۔ رحمت دو عالم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے کھجور مبارک منہ میں ڈالی، پھر صحابہ اکرام نے روزہ افطار کیا، یعنی روزہ توڑ دیا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 10,000 کا لشکر لے کے مکے پاک کے اندر آ رہے ہیں۔ آگے آگے نبی کا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا رہا ہے، یہ وہ نبی کا سعد ہے۔ جب میدان کے اندر اترا، مکے کے اندر داخل ہونے لگا، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تسحل الکعبہ۔ اللہ، یہ ایک بات حضور کے کان میں پہنچی، دائیں بائیں دے کون ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج فیصلے کا دن ہے۔ الیوم تسحل الکعبہ، آج کعبے کے اندر بھی لڑائی حلال ہے، جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد ادھر آ جائیے،
کیا اعلان کیا؟ کس سے پوچھ کے اعلان کیا؟ کیا میں نے زخم میں نے تکلیفیں اس وجہ سے اٹھائی تھی کہ میں آج اپنی تلوار کو ان کے خون سے رنگین کر سکوں؟ پھر آپ نے 10,000 کے لشکر سے فرمایا میرے صحابہ کوشش کرنا تلوار نہ چلے، بوڑھوں پر نہیں چلانی، میرے صحابہ عورتوں پر نہیں چلانی، میرے صحابہ کوئی مزاحمت کرے تو مزاحمت میں اس کے سامنے آنا ہے، ورنہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے 1400 سال کے بعد جو کہیں گے اسلام دہشت گرد دین ہے، ان کو بتا دو مکے کے اندر جب وہ ہستی داخل ہوئی جس کے پاؤں میں جوتا بھی سلامت نہیں تھا، پورا مکہ تو کیا پوری دنیا کو فاتح کیا، ایک تنکا بھی نہیں توڑا ہے۔ میرے عزیزو اسلام جو ہے وہ عمل پسند مذہب ہے، اسی لیے پوری دنیا کا کفر بے شک اوپر سے اسلام کی مخالفت کرتا ہے لیکن اندر سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ او مسلمان، آپ نے فرمایا ساتھ کیا کہا؟ کل یوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، الیوم تسحل الکعبہ، آج کعبے کے اندر بھی تلواریں چلے گی۔ آپ نے فرمایا ادھر آنا میرے ساتھ، حضرت سعد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سعد یوں نہیں کہنا، یوں کہہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت والا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعظم الکعبہ، اللہ اکبر۔ او میرے ساتھ کہہ دے آج رحمت والا دن ہے، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے سے بت ہٹائے جائیں گے، آج لات و عزا کو باہر نکالا جائے گا، آج اسی رب کی توحید کا اعلان کیا جائے گا جس کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، یہ سورہ اخلاص اللہ کا شجرہ ہے، اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب یہ بندہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ، کائنات کے اندر کائنات سے باہر اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، تو پروردگار عالم کے اس پر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ان بولوں کو سن کے مسکراتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزوں، جن کو گانے کی چس پڑ جائے، جن کو گانے کی، جن کو دنیا کی باتوں کی، روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے گلے برائیاں کرنے کی، روزے کا احترام نہ کرنے کی جن کو عادت پڑ جائے، انہیں قرآن کی تلاوت سے کیا واسطہ؟ چلو چلو ہندوستان کے اندر چلے، پوچھے مولا محمد سجاد نعمانی دامت و فیوزوں سے، ان کے پاس ایک مرید آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضرت جی 2 مرتبہ خواب میں مجھے رحمت دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ والے فرمانے لگے بڑی مبارک آنکھیں ہیں، تو نے حضور کا چہرہ دیکھا کہاں؟ کسر کے بالوں سے لے کر میں نے پیر کے ناخن تک دیکھا۔ کس حالت میں تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پگڑی امامہ مبارک اترا ہوا، داڑھی مبارک کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، جس مکان کے اندر کھڑے اس مکان کی چھت بھی گری پڑی ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ صاحب خواب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ، آپ کی آنکھ میں آنسو کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میری امت نے میرے دین کو گرا دیا ہے۔ پھر 2 دن کے بعد خواب آیا اور آپ نے فرمایا میری امت میرے سے بہت دور ہو چکی ہے، میرے سے جدائی کا امت کا یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے عزیزوں مساجد بند، مدارس بند، لاک ڈاؤن کے بہانے سے میرے عزیزوں دیکھ لو، اللہ اکبر، یہ تو اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ رات کلپ کے اندر انڈیا کے اندر اعلان ہو رہا تھا، ہندو پولیس اعلان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی مسلمانوں تراویح میں جب تم قرآن پاک سنتے ہو، تراویح میں ہم نے تمہارے بڑوں سے سنا تراویح پڑھنے کی دعا قبول ہوتی، پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی مسجد کے پاس لاؤڈ سپیکر میں کھڑو کے اعلان کر رہے تھے اور مسلمانوں تراویح پڑھنے کے بعد ہمارے ملک کی سلامتی اور کورونا سے خاتمے کی دعا کرنا، ہم نے تمہارے بڑوں سے سنا ہے جو تراویح میں قرآن پاک سن کر ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیتا۔ یہ تو وہی ہندو ہے جو پچھلے سال میرے عزیزوں مسلمانوں کی مسجدیں بند کر رہے تھے، ڈنڈے مار مار کے نکال رہے تھے، ان کو بھی 1 سال کے اندر اندازہ ہو گیا کہ
یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں سپر طاقت سے نہیں جائیں گی، اللہ کی مدد سے جائیں گی۔ مسلمانوں، کافر ہو کر تمہارے رب کی وحدانیت کو مان رہے ہیں، مسلمان ہو کے اس کی ذات پہ یقین نہیں کر رہے۔ کسی کو دکان پہ بھروسہ، کسی کو کاروبار پہ بھروسہ، کسی کو میرے عزیزوں اللہ اکبر اپنی دنیا داری کے اوپر بھروسہ۔ آج کردار اپنا دیکھ لیں، آج لباس اپنا دیکھ لیں، کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار لگتے ہیں۔ نوجوانوں میں آپ سے عرض کروں گا، بوڑھوں کی تو بات نہیں کرتا، کہتے ہیں پاکستان کے اندر جب شرح عمر 50 سال 55 ہو جاتی ہے تو ان کی عقل سٹھیا جاتی ہے، صحیح بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ تو نوجوان ہو، اللہ جل شانہ آپ کو اور عقل کے درجے عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر ہر کوئی حضور کا عاشق نعرہ لگاتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کپڑوں پر استری نہ ہو، لائٹ چلی جائے، اور لوگوں یہ کپڑا بغیر استری کے اپنے دوست کے سامنے پہننے کو تیار نہیں۔ جس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اجڑ جائے، وہ چہرہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کو کیسے تیار ہوگا؟ میرے عزیزوں، دسترخوان پہ کوئی چیز کم آ جائے، روٹی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کملی والا تیرا کردار دیکھے گا، تیرے کردار میں، تیری گفتار میں، تیری صورت میں، تیری سیرت میں اگر آمنہ کے لال کو اپنا طریقہ نظر نہیں آیا، باپ میرے عزیزوں پیار کرنے کو تیار نہیں، ملازم مالک ملازم کو پیار کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ کام کے اندر پورا نہیں اترا، ہم کام کردار میں پورا نہیں اترے۔ امام الانبیاء قیامت کے دن روزے کوثر پلانے کو کیسے تیار ہوں گے؟ تھوڑی سی سوچ۔ اچھا چلو ایک بات اور بتاؤ، سر کے بال تو اتنے اتنے بڑے رکھتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بال ان کو بھی رکھتے جان نکلتی ہے، یہاں گرمی نہیں لگتی، یہاں لگتی ہے۔ بال داڑھی کے بڑھانے سے دانے نکلتے ہیں، بیبی کٹ بنانے سے دانے نکلتے۔ یقین جانو، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان ہوا کرتے۔ مکہ پاک کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، لال دھاری دار چادر پہن رکھی ہے، کالے رنگ کا امامہ۔ حضور علیہ السلام جب سفر میں جایا کرتے جہاد پر مسلمانوں کے ساتھ تو کالے رنگ کا امامہ اور بال آپ کے کندھے مبارک تک آیا کرتے۔ رحمت دو عالم نے 3 درجے بال کٹوانے کے بتلائے، یا تو پورے سر کے بال اتار دو اس طرح سے گنج کروا لی جائے، یا چاروں طرف سے برابر کی جائے، کانوں کی لو تک زلفیں بڑھائی جائے۔ جب جہاد میں اللہ کا پیغمبر کالا ماما باندھ کر شملہ مبارک کندھے پر لٹکا کر جب میدان میں اترا کرتے تو بال مبارک آپ کے یہاں ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی ابھی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھے بال جب آپ نے دیے، خالد بن ولید نے تبرک کے طور پہ آپ کے بال مانگ لیے۔ میرے عزیزوں، ہمیں حبی کی ہر ادا کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپ مکہ پاک کے اندر داخل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوئے، لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خالد جی یا رسول اللہ، فرمائے یہ جماعت ادھر سے تُنے داخل ہونا ہے، عمر تُنے ادھر سے داخل ہونا ہے، ابو بکر تُنے ادھر سے داخل ہونا ہے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جسم کو اپنے سکیڑا ہوا، داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگائی، آج جی الکساری کے ساتھ جھکے ہوئے، سارے مکے کے لوگ دیکھ رہے آج یہ کیا کریں گے، جھکے ہوئے، اور چھڑی ہاتھ میں لی اور جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور اپنی چھڑی کا اشارہ جتنے بت پڑے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی تصویر، انہوں نے ہاتھوں کے اندر پیغمبروں کی تصویریں بنا کر، بت مورتیاں بنا کر ہاتھوں میں تیر پکڑا رکھے تھے۔ سفر پر جانا ہوتا، بچوں کا رشتہ کرنا ہوتا، کاروبار کا لین دین کرنا ہوتا تو تیروں پہ کرہ ڈالا کرتے تھے، پھر جو کرے کے اندر فیصلہ ہوا کرتا تھا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں آپ کی چھڑی مبارک، اللہ کا پاک پیغمبر داخل ہوا اور آپ کی زبان پر یہ آیت قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پورے مکے کے اندر ہو کا عالم، رحمت دو عالم علیہ السلام نے طواف کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ کہنے لگے عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔
کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ ہاتھ باندھ کے رسول اللہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عثمان مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر. نگاہیں اٹھی نا، ماتھے پر پسینہ آ گیا. آپ نے وہ جانتا ہے جی کہ میں نے ایک مرتبہ تیرے سے اللہ اکبر بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی، یہاں سے تو نے مجھے پرے کر دیا تھا اور کہا تھا کالے حبشی کو تو چابیاں دوں گا لیکن تجھے بیت اللہ کی چابیاں نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یاد ہے کہ جی یاد ہے. آپ نے فرمایا لا چابیاں میرے ہاتھ پر دے دے. عثمان بن طلحہ اپنے گھر گئے اور ماں کے پاس چابیاں تھی. کہنے لگے امی چابیاں دے دے، رسول اللہ مانگ رہے ہیں. ماں کہنے لگی لے تیرے سے سنبھالا نہیں گیا، میں جاتی ہوں. حضرت عثمان بن طلحہ کہنے لگے اماں اب وہ محمد نہیں رہا ہے، ہم نے جہاں چاہ مارا، جس جگہ چاہ بٹھایا. آج 10,000 کا لشکر لے کے آیا، ایک مکے کے اندر ترکا بھی نہیں توڑا لیکن فاتح بن چکا ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کی اماں نے چابیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لا کے چابیاں رکھی. آپ نے چابیاں اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا عثمان وقت بدلتے اب دیر نہیں لگتی، یہ وہی چابیاں ہیں جس کو دینے سے انکار کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر نے دل جو ہی فرمائی. آپ نے فرمایا میں تیرا مطلب سمجھتا ہوں عثمان، تو چاہتا ہے چابیاں میرے پاس رہے، کسی اور سردار کو نہ دی جائے. آپ بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے. آپ نے ہاتھ آگے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تالے کی چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی. فرمایا تیرے خاندان میں چلی آ رہی تھی، تیرے خاندان میں رہے گی. محمد وعدہ کرتا ہے قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں چلتی آئیں گی. جب میرے عزیزوں عثمان بن طلحہ نے عفو درگزر کا معاملہ دیکھا، کہنے لگے کملی والے پھر میرا بھی اعلان سن لے. آپ نے فرمایا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. ادھر بیت اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ اگلے دن ظہر کی اذان کا وقت آیا، سناٹا، لوگوں کے گھروں کے دروازے بند، کوئی بگل نہیں بجا، کوئی ڈفلی نہیں بجی، کوئی ڈھول ڈھمکا، کوئی سر، کوئی تال، کوئی بھنگڑا. ادھر انصار مدینہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ادھر مکے کے لوگ دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں. نہ کوئی شور، نہ گوگا، نہ لڑکیوں کا ناچ، نہ کوئی گانا. عورتوں نے اپنے بچے بھیجے اور بچوں سے جا کے کہا دیکھو تو صحیح وہ آج پوری دنیا کا فاتح کیا کر رہا ہے. ادھر ظہر کی اذان کا وقت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ آج مکے کے اندر پہلی اذان دینے کا ہمیں موقع مل جائے. اللہ اکبر. سارے صحابہ بڑھ چڑھ کے حضور کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہیں. رحمت دو عالم کی نظر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی. آپ نے فرمایا بلال این بلال؟ کہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بلال یہاں آ. بلال آ گئے. کہ یہی جگہ ہے جب مار پڑا کرتی تھی، یہی جگہ ہے جب تیرے کپڑے اتارے تھے، یہی جگہ ہے بلال جب تجھے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی تھی، یہی جگہ ہے بلال جب تیرے دانت توڑے تھے، یہی جگہ ہے بلال تو نے کلمہ پڑھ کے سنایا، مکے کے کافر نے آگ کا انگارہ تیری زبان پہ رکھا تھا. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے یارو آج قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی، آج رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، آج وفاداری دیکھی جائے گی. فرمایا میرا بلال اذان دے. یا رسول اللہ مدینے میں جب اذان دیا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جگہ کا تعین تھا، آج کہاں اذان دے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ کے نیچے نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی جائے گی. یا رسول اللہ میں حبشی میں اذان دوں گا. آپ نے فرمایا او میرا بلال جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو عربی عجمی امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے کا فرق نہیں رہتا. اندازہ لگاؤ وہ غلام ہے جو عجمی ہے، عربی کوئی نہیں، حبشے کا رہنے والا، رنگ کا کالا، ناک موٹی اور چمڑے مکے والوں کی مار کا کے زخموں کے نشان جسم پر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر روانہ کیا. حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے کے مشرکین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، کہنے لگے اوہ آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ اذان کانوں میں مکے کے لوگوں کے کانوں میں پہنچی
گئی. اللہ اکبر. ادھر سے میرے عزیزو دروازہ کھلا. وہ مکے کی گلی میں سے دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آئے. دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آ کے سواری پر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں. دوسرا دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے, پھر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, پھر آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے. یہ دونوں بھائی دوڑے اور جا کر اپنی ماں کے اب گھر کے اندر گئے اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے. ماں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جناب ام ہانی رضی اللہ عنہا. اللہ اکبر. ایک ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور دوسرا چھلانگے مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے اماں آج وہی محمد مکے میں آ گیا جس کی تعریفیں ہمیں تو سینے پہ لٹا کے کیا کرتی ہے. ام ہانی کہتے ہیں 8 سال کے بعد جب میرا بھائی مکے میں آیا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے پوچھا کس حالت کے اندر آئے؟ اما 10,000 کا لشکر پیچھے ہے, وہ اونٹوں کو گھوڑوں کی قطاریں ہیں اور مکے میں داخل ہوا. اما جان اللہ اکبر. جو تو حالت بتاتی تھی حالت تو وہی ہے. کپڑے بھی کوئی اتنے اعلیٰ قسم کے کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہی سادہ سا لباس, وہی پیمن لگے والے کپڑے, وہی ٹوٹا ہوا جوتا, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگے اما اللہ اگر تیرے بھائی ہیں تو ہمارے ماموں ہیں, ہمارے ماموں کو تو گھر دعوت نہیں دے گی, ہمارا ماموں آج ہمارے گھر نہیں آئے گا. حضرت ام ہانی کہتی ہے اللہ اکبر. میں سمجھی شاید وہ وقت بھول گئے جب 6 دن کے فاقے سے پڑے رہتے تھے, وہ وقت بھول گئے ہوں گے جب گھر کے اندر بیٹھے تھے, تر پر اوڑھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا. میرے بچے مجھے ججوڑ کے کھینچ رہے تھے اور کہنے لگے تھے اماں چلے جا کے ماموں جان کو دعوت لے دے کے آئے, ہم اپنے گھر بلائیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے, ان کے چہرے کی رعنائیوں کی لذت لیں گے. ام ہانی کہتی میرے بال اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف میں نے منہ کیا. میں نے کہا آج تو اللہ نے اتنے بخت لگا دیے, آج تو اللہ نے اتنے عزتوں کے تاج پہنا دیے, پہلے سے عزت میں اللہ نے اور بلندیاں عطا فرما دی. آج غریب بڑی بہن کہاں یاد رہے گی جس طرح میں بھائی بیٹوں کے رشتے کرنے میں بہنیں یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. 10 ہزار کی یاروں کو عیدی دینے میں غریب بہن یاد نہیں رہتی. میرے عزیزوں زکوٰۃ کے تھیلے تقسیم کرنے میں بہن کے گھر کا خرچہ یاد نہیں رہتا. اور میرے چاند اور میرے پیاروں, اب اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ اکبر کسی کی بھوک کی خاطر ممبر پہ کھڑے ہو کے 2 روٹیوں پر جنت کا وعدہ کرنا. اللہ اکبر. ام ہانی کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج میرا بیڑا میری دہلیز کی چوکھٹ کیسے پار کرے گا. آج تو بڑی شان اللہ نے بلند فرما دی. کبھی میں سوچ رہی تھی دروازہ بجا, میں نے پوچھا کون؟ اللہ اکبر. آواز آئی تیرا ویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آیا. ام ہانی کہتے ہیں مجھے کہاں ہوش تھے. اللہ اکبر. میں مدہوش ہو گئی. 8 سال کے بعد ان آنکھوں نے بھائی کا چہرہ دیکھنا تھا. میں نے دروازہ کھولا, میرا ویر محمد باہر کھڑا, میں انہیں دیکھتی رہی, وہ مجھے دیکھتے رہے. پھر بچپن کی یادیں, پھر مکے کی تکلیفیں ہم نے آنکھوں میں شیئر کر لی, ایک دوسرے کو سنائی. پھر حضور نے اپنے آنسوں کو صاف کیا کہ میری بہن یہی کھڑی دیکھتی رہے گی, اپنے گھر اپنے ویر کو نہیں بلائے گی. وہ بہانی کہتی ہے کبھی میں بازاغل بسر کے ڈین والے کو دیکھتی ہوں, کبھی اپنے گھر کے کچے ویڑے کو دیکھتی ہوں. میں نے کہا محمد نہ میرا در ایسا نہ میرا گھر ایسا کہ رحمت والا نبی تیرے لیے بیٹھنے کا انتظام. میرے گھر کے اندر تو بستر بھی کوئی نہیں. خاموش. اللہ کے پیغمبر نے چرپائی نہیں مانگی, آپ نے کھٹڑا نہیں مانگا, آپ نے کوئی گدا نہیں مانگا, آپ نے کوئی ریشم کا بستر نہیں مانگا. وہ بہانی کہتی ہے جیسے ہجرت سے پہلے مٹی پر فرش میں بیٹھا کرتے تھے, آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا فاتح مٹی کے فرش میں بیٹھ گیا. اللہ سو پھر کیا کر. میری بہن جب میں تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا 2 منٹ ہمیں دے دے, آ کے دعائی کر جائیں, آ کے قدم ہی رکھ جائیں, پانی کا گھونٹ ہی پی لیں. اللہ اکبر. لوگوں کے گھروں سے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. ام ہانی تیرے ویر کو بھوک بڑی لگی, لیکن میرا دل تو چاہا 2 لقمے روٹی کے کھا لوں. میری بہن اگر کسی امیر کے گھر میں بیٹھ کے کھاتا اور یہ بچے تجھے پیغام دیتے کہ ہمارا ماما تو کسی غریب کے گھر میں بیٹھا, تیرے دسترخوان کا مان ٹوٹ جاتا. میری بہن میں نے سب کے دسترخوان کو چھوڑ دیا. آج 8 سال کے بعد بہن کے ہاتھوں کی کھانے کو محمد کا دل کر رہا ہے. ام ہانی
کہتی ہے بس میرا بھی کلیجہ منہ کو آیا، میں نے کہا ٹھہریے ابھی لے کے آتی ہوں۔ اندر گئی، مجھے پتا تھا ڈبہ آٹا کوئی نہیں، ہڈیاں سالن کوئی نہیں، سبزی ترکاری کوئی نہیں۔ میں باورچی خانے کی دیوار سے یوں کر کے چپ کے جھانک رہی اور جھولی اٹھائی، اللہ آج محل کے ویڑے کا مان رکھ لے، یا اللہ ان کو کوئی بلانے کے لیے آ جائے، یا اللہ بھرم رکھ لے میری غریبی کا، انہیں پتہ نہ لگے آج میرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، رو رہی ہے۔ ام ہانی کے بچے کہہ رہے اماں کیا بات ہے، کہ آج کس شان سے میرا بھائی میرے گھر میں آیا، لیکن میرے بچوں تم تو گواہ ہو، آج ہمارے گھر کے اندر ایک پیڑے کا آٹا بھی کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا، مزاج تھا پہچان جایا کرتے تھے، اس لیے تو ساری دنیا کے رہبر بنا کے بھیجا، ساری دنیا کے غموں کا بداوا کرنے والا بھیجا۔ رحمت دو عالم نے جب دیکھا بہن آئی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا او میری بہن، باہر لشکر میرا انتظار کر رہا ہے، تازی پکانے کی ضرورت نہیں، جو کل کی بچی ہے وہی لا کے دے دے۔ ام ہانی کہتی پھر میرا کلیجہ بڑا ہوا، رات کی کل کی روٹی ایک دو دن کی میں نے چگیر میں اٹھائی، سالن کوئی نہیں، پانی پیالے میں لے آئی، میں نے کہا اگر آپ بیٹھتے اللہ اکبر میں تازی پکاتی۔ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، رات کی روٹی اور پانی کا پیالہ، فرمایا اس سے بہتر اور غذا کیا ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑا، پانی میں بھگویا اور منہ میں ڈالا۔ ام ہانی کہتی رات کی روٹی پانی میں ڈالنے سے کچھ نرم ہوئی، ریشم جیسے گلے سے اٹک اٹک کے اتر رہی تھی، میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ روٹی کھاتے جاتے میری دل جوئی کرتے جاتے، مسکراتے جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا ام ہانی کتنا بہتر کھانا کھلایا۔ پھر 4 دعائیں دسترخوان سے کر کے اٹھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہضم کا انتظام فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے فاضل مادوں کے خروج کا انتظام فرمایا ہے۔ وہ بیانی کہتی ہے نہ ماتھے پر بلایا، نہ برتن ٹوٹا، نہ پرانا دیکھا، مسکرا کے اٹھے اور دروازے پر رخصت ہوئے، کہہ گئے بہن آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے کے اندر بڑا محبت کو مزہ آیا۔ ادھر جب میرے عزیز اور رحمت دو عالم مکے تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت ادھر بیٹھی، انصار ادھر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے۔ آپ نے انصار کی طرف دیکھا، پیار والی نظر سے فرمایا کیا بات ہے دور کیوں ہو گئے؟ اللہ، ایک انصاری اٹھے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ کملی والے آج اپنے دیش میں آپ واپس آ گئے، ہمارے پاس تو آپ مہمان بن کے آئے تھے، بتاؤ ہم نے کوئی مہمان نوازی میں کمی کی ہو؟ پیغمبر ہم نے جانی ساری میں کوئی کمی کی ہو؟ آپ نے فرمایا انصار بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ 8 سال پہلے مکہ چھوڑا نہیں بلکہ چھڑوایا گیا تھا، آج فاتح بن کے آ گئے، بیت اللہ کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں۔ پیغمبر اپنے دادکوں میں آ گئے، اپنے تائے چاچے میں آ گئے، اپنے ابائی گھر میں آ گئے، ہم بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں اب وہ کہاں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا، انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ اٹھے اور اٹھ کر آپ انصار کی جماعت میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے، میرا جینا بھی انصار کے ساتھ، میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ، میری قبر بھی انصار کے ساتھ۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا ساری دنیا مکے کے لوگ مہاجر میرے خاندان والے ایک پہاڑی پہ چڑھے، دوسری پہاڑی پہ انصار چڑھے، انصار سن لو میں اس پہاڑی پہ نہیں جاؤں گا جس پہ میرا باپ دادا جا رہا ہے، اس پہاڑی پہ جاؤں گا جس میں میرا وفادار جا رہے۔ پھر آپ نے اپنے گرے بال کا بٹن کھولا، سنو رحمت دو عالم نے پھر اپنے اندر والے کپڑے کو، یہ استر کو، یہ اوپر والے حصے کو باہر نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا انصار مدینہ سنو، مہاجرین میرے اوپر کے حصے کا یہ کپڑا
انصار تو میرے اندر کے حصے کا یہ کپڑا ہو، جیسے یہ کپڑا جسم سے جدا نہیں، انصار نہ دنیا میں کوئی جدا کر سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی جدا کر سکتا ہے۔ نہیں یقین آتا، انہوں نے چل دل وفاداری نبھائی، انہوں نے چل دل یاری نبھائی، بے وطنوں کو وطن دیا، بے مکانوں کو مکان دیا، بے گھروں کو گھر دیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا۔ پیغمبر نے بھی وفاداری کا ساتھ نبھایا۔ فرمایا او میرے یارو، تم نے عارضی طور پر التزام کیا، میں محمد نے قیامت کی صبح تک تمہارے ساتھ رہنے کا التزام کر لیا ہے۔ نہیں یقین آتا، پیدا مکے میں ہوئے، جا کے دیکھو مدینے کے اندر آج بھی آباد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں، میرے انصار میرے اتنے وفادار ہیں، میرے مدینے میں آیا کرو، زیادہ نہ رہا کرو، آتے جاتے رہا کرو۔ آئے چلے گئے، آئے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں؟ فرمایا یہ میرے بڑے پیارے ہیں، بڑے قریب ہیں، کملی والے وہ، پھر آپ مدینے میں ہمیں زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا جب آخری وقت آئے اس وقت آ کے مدینے میں ڈیرا ڈال لینا۔ اللہ کے پیارے نبی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مدینے میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے عرب، میرے پڑوسی ہیں، میرے انصار ہیں، اگر اونچ نیچ ہو جائے ان کا گلہ تمہارے دل کے اندر آئے گا، محمد روزے میں تمہارے سے ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا نہ میرے پڑوسیوں کے گلے کرنا، نہ میرے پڑوسیوں کے شہر کے گلے کرنا، بلکہ میرے مدینے کی مٹی پہ قدم رکھ کر اس کو اتنا اونچا کر دیا، جو کوئی بیمار کھائے گا مدینے کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بے عزت کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے میرے عزیزوں۔ روس کی ریاستوں سے لے کر افغانستان تک، ہندوستان سے لے کر کشمیر تک، فلسطین، کتنا عرصہ ہو گیا روزانہ لاشوں کے ڈھیر میرے عزیزوں اٹھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں اسلام کا مجاہد، اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں دوستو، اللہ اکبر، اسلام مٹ نہیں سکتا، قیامت تک اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام پر اللہ کی مدد کا وعدہ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ، جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بد نصیبی ہے میرے عزیزوں، ہم میرے عزیزوں مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس دن میرے عزیزوں اللہ اکبر مسبب الاسباب پر بھروسہ کر لیا، اس دن اللہ زمین پر بھی حکومت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر بھی اللہ حکومت عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، پہلا عشرہ، آج کس کی اختتامی سحری ہے؟ لوگ افطاریوں پر بھی جائیں گے، لوگ کسی کے ہاں روزہ کھولنے کے لیے جائیں گے۔ کیا سیاست کی بات کرنی، کیا لاک ڈاؤن کی بات کرنی؟ میرے عزیزوں، عصر کی نماز کے بعد تنہائی خلوت نشین ہو جائیے، عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ذرا علیحدہ بیٹھ جائیے، پورے 10 دن کی اس عشرے کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ ادھر کھجور افطاری کے لیے منہ میں جائے، ادھر آسمانوں سے مغفرت کا پروانہ آ جائے، رحمتوں کا پروانہ آ جائے۔ رہ گئے پیچھے 20 دن یا 19 دن، ایک مرتبہ زندگی سے رمضان المبارک اور آ کے چلا جائے گا۔ کیا اس کی مغفرت لوٹ لی؟ کیا ہم نے اس کی رحمتوں کا ذخیرہ لے لیا؟ کیا ہم نے اس سے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ لے لیا؟ کیا اس سے ٹکٹ لے لیا؟ اگر نہیں لیا تو جلدی کیجئے، آج 10 کا دن گزر رہا ہے، کل 11واں روزہ آ جائے گا۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے میرے عزیزوں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ سے معافی مانگتے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے۔ اور اپنے رمضان المبارک کے ان بابرکت مہینے میں روزے کی، تراویح کی، صدقات کی، خیرات اور زکوٰۃ کی بہاروں کے اندر اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان رشتہ داروں کو یاد رکھیے
جو اس وقت میرے عزیزوں پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آپ کی روزے کی برکات کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ مدارس دینیہ کے طلباء کرام، رفاع عامہ کے کام، اللہ کے بندوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچانے کا انتظام، عید کے کپڑوں کا انتظام، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا انتظام اپنی مال، اپنی جان، اپنی دعاؤں کے ساتھ کیجئے۔ اور روزے کو میرے عزیزوں، اللہ اکبر، تمام چیزوں سے چھوڑ کر غیبت، چغلی، اسی طریقے سے بے حیائی، اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی، ان چیزوں سے باز رہ کر بے حیائی سے، بدنگاہی سے روزہ رکھیے، اور رات میں کوشش کیجئے کہ تراویح میں قرآن پاک سنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔